ملیے ملتان کے ٹیلنٹڈ نوجوان علی عمران ممتاز سے، جنہوں نے MSc ماس کمیونیکیشن کیا، مختلف عنوانات پر 13 کتابیں لکھی اور اس کے ساتھ ہی ان کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی علی عمران کو ایک اچھی نوکری نہ مل سکی اور بالآخر انہوں نے ایک برگر پوائنٹ بنا لیا۔ علی عمران کے متعلق مزید تفصیلات ان کی زبانی جانتے ہیں۔ علی بھائی، اتنی ساری خوبیاں، گریجویشن کی ہوئی ہے ماس کمیونیکیشن میں، میڈیا کی فیلڈ میں آ سکتے تھے، کتابوں کے مصنف ہیں، صدارتی طور پر ایوارڈ یافتہ ہیں، پھر کیا وجہ بنی کہ برگر کی ریڑھی لگانی پڑی؟ دیکھیں جی، میڈیا کی فیلڈ میں آنا میرا خواب تھا، میری خواہش تھی۔ اسی وجہ سے میں نے جب BA کیا تو وہ بھی میس کام میں کیا، جب میں نے MSc کیا وہ بھی یعنی کہ میس کام میں کیا، صرف اس لیے کہ میں ایک اچھا صحافی بن سکوں، اینکر بنوں، کسی چینل میں چلا جاؤں، وہاں پہ کوئی پروگرام ہوسٹ کروں، رپورٹنگ کروں، یہ سب خواب تھے میرے۔ لیکن کوششیں تو میں نے اپنی طرف سے جاری رکھی تھیں، لیکن جیسے ہی نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی، کہیں سے نوکری نہ مل سکی۔ ان دنوں میں کرونا آیا یکدم، تو نیو انٹریز تقریباً اخبارات میں اور چینلز میں بند ہو چکی تھیں، تو تقریباً 6-7 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے کوشش کی، مختلف اخبارات میں گیا، ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایز اے رپورٹر آ جائیں ہمارے ساتھ، لیکن ہم آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے، آپ اپنے بہاف پہ جو کما سکتے ہیں آپ کما لیں۔ اچھا علی بھائی، یہ بتائیں، آپ نے بتایا کہ آپ نے کافی جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کیا، کچھ چینلز پر آپ نے انٹرنشپ بھی کی ہوئی ہے، کون کون سے ایسے ملتان کے چینل ہیں جن پر آپ نے انٹرنشپ کی ہے؟ جی، میں نے ملتان کے چینل ہے، روہی چینل بہت مشہور ہے، وہاں سے میں نے انٹرنشپ کی ہوئی ہے، اور انہی دنوں میں جب انٹرنشپ میری کمپلیٹ ہوئی تھی تو سر نے پھر مجھے باقاعدہ اسپیشل طور پہ کہا تھا کہ آپ کافی ساری چیزیں سمجھ گئے ہو، سیکھ گئے ہو۔ اسائنمنٹ انچارج سے کہا کہ آج کے بعد انہیں کسی رپورٹر کے ساتھ نہیں بھیجنا، بلکہ ان کے ساتھ کیمرہ مین بھیجنا ہے، یہ اچھی رپورٹنگ کر لیتے ہیں۔ لیکن اسائنمنٹ انچارج کے دل میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا، تو اس نے توجہ نہیں دی اور 2-4 الٹی سیدھی باتیں کر کے سر کا اعتماد جو تھا وہ خراب کروایا۔ بس اس کے بعد سسٹم نہ بن سکا چینل پہ، ورنہ اگر وہاں پہ ایک بار مجھے چانس مل جاتا تو شاید آج میں کہیں اور ہوتا۔ اب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ یار اتنا پڑھا لکھا، زندگی کا تقریباً تیسرا جو حصہ ہوتا ہے انسان اپنی اسٹڈی کو دیتا ہے، اس کے بعد آپ نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 13 کتابیں آپ نے ماشاءاللہ سے لکھی ہیں، آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے، اب آپ برگر کی ریڈی لگا رہے ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ فیلنگز کیا ہوتی ہیں جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل، فیلنگز تو انسان کو ہوتی ہیں کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم کس طرف چل پڑے ہیں، لیکن میں پازیٹیو سوچتا ہوں، پازیٹیو یہی میری سوچ تھی کہ میں ایک اپنا اچھا کام کرنے جا رہا ہوں۔ تعلیم حاصل کی تھی، ضروری نہیں کہ نوکری کے لیے ہی ہو، تعلیم تو شعور دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ تعلیم نے مجھے یہ بھی سکھایا ہے کہ منفی سوچ بالکل نہیں رکھنی۔ بس یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے کاروبار کا پلان کیا، برگر والا کام سیکھا اور باقاعدہ اپنا کام شروع کر دیا، اور میں اب اس کام سے مطمئن ہوں کہ چلیں کسی کی نوکری نہ صحیح، اپنا بزنس تو کیا جا رہا ہے نا۔ تو اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1 سال ہونے والا ہے اس کام کو کرتے ہوئے مجھے۔ کتنے برگر آپ ایک دن میں بیچ لیتے ہیں؟ ایک دن میں 3 سے 4 درجن برگر سیل ہو جاتے ہیں یہاں پہ۔ اچھا گزارا چل رہا ہے یا مشکل سے گزارا ہو رہا ہے؟ اس مشکل حالات میں ابھی تو اتنا خاص گزارا نہیں ہو رہا، کیونکہ پہلے پروفٹ ہوا کرتا تھا اس کاروبار میں، جو لوگوں سے میں نے سنا ہے کھانے پینے والا بزنس کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں جو اتنی مہنگائی کا طوفان آیا ہے تو ایسے میں گزر مشکل ہے، لیکن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بس یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کماؤ، ادھر بجلی کے بل پہ ڈالو، ادھر سے کماؤ، ادھر سوئی گیس کے بل پہ لگا لو بس۔ شادی ہو گئی آپ کی؟ ہاں جی الحمدللہ۔ تو بچے ہیں؟ ہاں، بچے ابھی کوئی نہیں ہے۔ والدین ہوں گے گھر میں، بیوی ہے، آپ خود ہیں، اتنے افراد ہیں، اس چھوٹے سے کام سے کیسے گزارا ہوتا ہے؟ بس جی اللہ تعالیٰ ہی گزارا کروا رہا ہے، اسی کی رحمت ہے، ورنہ آج کے اس دور میں 4-5 افراد کا گزارا ایک چھوٹے سے کاروبار سے ممکن نہیں ہے۔ اچھا علی بھائی، آپ نے کافی ساری جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، غالباً 13 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ نے کس کس موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں؟ میری جو 13 کتابیں ہیں، ان میں خاص طور پر جو میرا موضوع ہے وہ ادب اطفال، اور اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے بچوں کی اخلاقیات کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، سیرت کا موضوع ہے، وطن سے محبت کا موضوع ہے، ان موضوعات پر کہانیوں کی صورت میں نے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی ہے۔ اور علی بھائی، آپ نے یہ جو کتابیں کافی ساری جو سٹاک ہے اپنی دکان کے اندر ہی رکھا ہوا ہے برگر والی شاپ کے ساتھ ہی، تو اس کا کیا مقصد ہے یہاں پر رکھنے کا؟ اور کافی سارے آپ نے جو اپنے ایوارڈ ہیں وہ بھی ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی اس دکان میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی ہے، IM لائبریری کے نام سے، تو میں نے یہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ آرڈر دیں، فارغ بیٹھنے کے بجائے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لیں۔ اصل مشن تھا کتب بینی کو فروغ دینا،
آج کے دور میں کتاب جو ہے نا وہ مرتی جا رہی ہے، لوگ کتابوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو میں نے اس کوشش کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پہ لائبریری بنائی ہے چھوٹی سی، کہ کسٹمر آئے بیٹھے کتابیں پڑھے. جب کوئی کسٹمر یہاں کتاب نکال کے پڑھتا ہے تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. ورنہ ہمارے اس ایریے میں کیا دور دور تک کسی دکان پہ آپ کو ایسی کتابوں والی لائبریری نظر نہیں آئے گی. اچھا، آپ کو علی بھائی جو ایوارڈ ملا ہوا ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے، وہ کس کتاب کے اوپر ملا ہوا ہے؟ میری کتاب ایک شائع ہوئی تھی نور عالم، سیرت کا موضوع تھا، وہ اس میں سیرت پر کہانیاں تھیں. اس کتاب کو 2018 میں سال کی بہترین کتاب بچوں کے لیے قرار دی گئی تھی، تو اسی کتاب پر مجھے سیرت صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. سنا ہے کہ آپ کے اوپر کسی ایک لڑکی نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے، آپ کے اوپر پوری ریسرچ کی ہوئی ہے. ہاں جی، آئی ایس پی یونیورسٹی ہے ہمارے ملتان میں، اس یونیورسٹی کے ایک طالبہ ہیں سائمہ بطول صاحبہ، تو انہوں نے ایم فل کے جو مقالہ جات ہوتے ہیں تھیسز، اس پر علی عمران ممتاز کی ادب اطفال میں خدمات کا تحقیقی جائزہ کے نام سے مکمل تھیسز لکھے ہیں، اور اس پر اس نے امتحان دیا، اس کو ڈگری ملی ہے. اچھا، اب میڈیا کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے، میڈیا کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، تو اب آپ کہیں اپلائی کریں کسی چینل پر، یا پھر آپ کا کام اچھا چل رہا ہے اس وجہ سے نہیں آپ کوشش کر رہے؟ چینل پر اپلائی کرنے کا میرا پلان ہے، لیکن اب جو ایک کام میں نے اپنا شروع کیا ہے، جو ایک میں نے بنیاد رکھی ہے، اس کو میں برانڈ بنانا چاہتا ہوں. میری پلاننگ میں ہے کہ میں اپنے اس کام کو تو جاری رکھوں گا، لیکن اپنے شوق کو، صحافت کو کبھی مرنے نہیں دوں گا. ساتھ ساتھ یہ بھی کروں گا، کہیں موقع ملا تو میں ضرور کروں گا. اگر آفر ہوتی ہے کہیں سے اچھی نوکری کی، تو کیا پھر نوکری کریں گے یا پھر اپنا کاروبار پریفر کریں گے؟ دیکھیں جی، اپنا کاروبار تو ہے اپنا، نوکری کی آفر اچھی ملی تو ضرور کریں گے. میرے پاس میرے بھائی ہیں دو، ان کو ہینڈ اوور کر دوں گا کاروبار، وہ کرتے رہیں گے، ساتھ اپنا دوسرا سسٹم بھی چلتا رہے گا. بچوں کو کہا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد نوکری ملے گی تو زندگی سنور جائے گی. آپ نے تعلیم حاصل کی، نوکری نہیں ملی، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ ساری صورتحال کو دیکھ؟ یہ ساری صورتحال میں ایک مثبت پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں، یہ سوچ کر نہیں کہ ان کو نوکری دلوانی ہے، یہ سوچ کر تعلیم دلوائیں کہ بچوں کو شعور آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھائیں. نوکری نہیں ملتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہنر ہوگا، اپنا کاروبار کریں گے، باعزت طریقے سے زندگی گزاریں گے، روزگار گھر لائیں گے. اچھا علی بھائی، آپ کے بہت سارے کلاس فیلوز ہوں گے، آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ ہمارا کلاس فیلو ہے، اتنی ساری اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اتنا ماشاءاللہ سے ذہین ہے، لیکن ایک چھوٹی سی برگر کی دکان جو ہے وہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ دوست احباب بھی آتے ہیں یہاں خوشی سے، یعنی کہ برگر بھی بنواتے ہیں. یہاں میرے پاس مسالے والا نان بہت مشہور ہے، لوگ دور دور سے یہاں نان مسالے والا کھانے کے لیے آتے ہیں. تو دوست احباب نے بھی حوصلہ افزائی کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ دل چھوٹا نہیں کرنا، بلکہ آپ اپنا دل بڑا رکھو، آپ تو خوش نصیبوں کو، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہو. جی ناظرین، علی عمران بھائی کی کہانی آپ نے انہی کی زبانی سنی. اپنے میزبان ابرار حسین کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ہمارا ملتان. اللہ نگہبان.